بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں صرف و نحو کے حوالے سے آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، جس میں پہلے ہے مجاز۔ مجاز لفظ سے ایسے معنی مراد ہیں جو اس کی حقیقی معنی نہ ہوں تو اسے مجاز کہیں گے۔ مجاز کی 4 قسمیں ہیں۔ تشبیہ، اس میں ایک چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دی جاتی ہے۔ استعارہ، اگر یہ کہا جائے کہ عبداللہ شیر کی طرح بہادر ہے تو یہ تشبیہ ہوگی، لیکن اگر بہادری کے وصف کی بنا پر عبداللہ کو شیر کہا جائے تو یہ استعارہ ہوگا۔ تشبیہ میں مشبہ بہ میں مشابہت دکھائی جاتی ہے، جبکہ استعارے میں مشابہت کے بنا پر مشبہ کو مشبہ بہ ٹھہراتے ہیں۔ آگے ہے مجاز مرسل۔ مجاز مرسل کو لغوی معنوں کے علاوہ کسی اور معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لفظ کے حقیقی معنوں اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ اور کوئی علاقہ ہو۔ کنایہ، لغوی معنی پوشیدہ بات کہنا۔ علم بیان میں کنایہ وہ لفظ یا الفاظ ہیں جو حقیقی معنوں میں مستعمل نہ ہوں بلکہ ان سے غیر حقیقی معنی مراد ہوں، لیکن حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ زبان بامعنی اور قابل فہم آوازوں کے مجموعوں کا نام ہے جو منہ سے ارادتاً نکالی جاتی ہیں۔ زبان خیالات کے اظہار کا وسیلہ اور دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ بولی زبان کا تقریری روپ ہے اور معیاری زبان اس کا تحریری اظہار ہے۔ معیاری زبان و ادب قواعد اور لغت کی پابندیوں میں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ بولی پر ان پابندیوں کی گرفت زیادہ مضبوط نہیں ہوتی، وہ قواعد اور لغات کی بنسبت روزمرہ سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اس کا واحد مقصد ارسال و ترسیل ہوتا ہے۔ معیاری زبان کی نزاکتیں بولی میں غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ آگے ہے اردو کے کل حروف تہجی 52 ہیں، مفرور 38 اور 14 مغلوط یا مرکب ہیں۔ خالص عربی ی، ث، ح، د، ص، ض، ط، ظ، ع، ق، ح۔ عربی اور فارسی ا، ب، ت، ج، د، ر، ز، س، ش، غ، م، ق، ل، م، ن، و، ح، چھوٹی ی بڑی ی۔ خالص عربی پ، چ، ی، گ۔ ہندی الاصل ٹ، ڈ، ڑ۔ مخلوط ب، پ، ت، ٹھ، ج، چ، د، ڈ، ڑ، خ، گ، ل، م۔ ہندی الاصل 17 3 × 14 17 ہوتے ہیں۔ اعراب زبر، زیر، پیش، مد، جز، تشدید، تنوین۔ حروف علت انگلش میں وائلز کہتے ہیں اور اردو میں ا، و، ی۔ حروف تصحیح ا، ی کے تمام کانسوننٹس انگلش میں کانسوننٹس کہتے ہیں حروف صحیح کو۔ حروف شمسی ت، ث، و، ظ، ر، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ل، ن۔ کل 14 حروف شمسی کل 14 ہیں۔ ال نہیں پڑھا جاتا جیسے عظیم الشان۔ حروف قمری ا، ب، ج، چ، ح، ع، غ، ف، ق، م، د۔ کل 14 ال پڑھا جاتا ہے جیسے الفلاح، بیت المال۔
آگے ہے مشتق کسی لفظ کے کسی قدر تغیر یا تبدیلی سے نکلنے والے لفظ کو مشتق کہتے ہیں، جیسے لفظ چور سے چوری مشتق، بوڑھا سے بڑھاپا، لڑکا سے لڑکپن۔ کسی زبان کے لکھنے کی معیاری صورت کو رسم الخط کہتے ہیں۔ آگے ہے املا اور املا کسی زبان کے لکھنے کو معیاری صورت کو رسم الخط کہتے ہیں اور لفظ کی درست تحریر کو جو مروجہ معیار طریقے کے مطابق ہو املا کہا جاتا ہے۔ املا دراصل کسی لفظ کی درست تحریر کو کہا جاتا ہے۔ کعبہ شریف، کعبہ، مرثیہ، مسرمہ اور واقعہ جب جملے میں آئے تو انہیں کعبے میں، مرثیے میں، واقعے میں لکھنا صحیح ہے۔ انجمن ترقی اردو نے ایک کمیٹی اصلاح رسم خط بنائی تھی۔ اس کمیٹی میں لفظوں کو الگ الگ رکھنے کی سفارش کی تھی، جیسے بے شک، بخوبی، حمزہ کا استعمال۔ جس لفظ کے آخر میں واو ساکن ہو تو اس پر حمزہ نہیں لکھنا چاہیے، جیسے برتاؤ، الاؤ وغیرہ، مگر ایسے الفاظ جس میں حروف علت موجود ہو اور ہر حرف علت اپنی الگ الگ آواز دے تو ایسی صورت میں حمزہ لکھا جائے، جیسے آؤ، جاؤ، لگاؤ، بچاؤ وغیرہ۔ یہ سب فعل ہیں، لیکن اگر یہ بطور اسم استعمال ہوں تو پھر حمزہ نہیں لگے گا، جیسے بناؤ سنگار اور لاگو لگا۔ ماضی میں اضافت کے سلسلے میں بھی املا کی غلطی ہوتی تھی۔ جس لفظ کے آخر میں یہ ہو تو اضافت کے وقت اس میں زیر لگایا جائے گا، جیسے بندگی، خدا ناز کی خیال، الف ابتدائے عشق، سزائے قید، واو بوئے گل، سوئے چمن۔ علم صرف، اس میں لفظ کی متعلق بحث کی جاتی ہے۔ علم نحو، الفاظ اور جملوں سے بحث کی جاتی ہے۔ ہے، خے، جیم، چید وغیرہ میں نقطہ دار حروف کو منقوطہ اور جن حروف پر نقطے نہیں ہیں ان کو مہملہ کہتے ہیں، مگر لام یا میم کو مہملہ نہیں کہیں گے کیونکہ ان کی شکل کا کوئی دوسرا حرف نہیں۔ علم بیان میں لفظ کی معنی کو دلالت کہتے ہیں۔ دلالت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، دلالت حقیقی اور دلالت التزامی۔ دلالت حقیقی لفظ کا اصل معنی، دلالت التزامی اصل معنی کے علاوہ جو معنی لیا جائے دلالت التزامی کہلاتا ہے۔ مثلاً گدھے سے مراد حیوان اور دلالت حقیقی ہے اور بیوقوف دلالت التزامی۔ دلالت التزامی کی دو قسمیں ہیں، مجاز، کنایہ۔ مجاز میں لفظ کا التزامی معنی مراد نہ ہو۔ کنایہ میں کسی چیز کی حقیقی اور التزامی دونوں معنی ہوں۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔